اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شکر ہے اس ذات الہی کا کہ جس نے پھر سے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں شامل ہونے کی سعادت بخشا اور اس عظیم مہینے میں کمالات انسانی جو واقعی کمالات ہیں، حقیقی کمالات انسانی ہیں، اسے اخذ کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب جو کہ یہ کمالات ہیں، واقعی کمالات ہیں، اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ در حقیقت میں اللہ نے انسان کو واقعی جو کمالات ہیں اسے حاصل کیسے کرنا ہے، یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال خود آیہ کریمہ ہے کہ جس کو میں سرنامہ کلام قرار دیا ہوں، اور اس کے علاوہ خود کمال واقعی تک پہنچنا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے، کیا انسان کمال واقعی تک پہنچ سکتا ہے؟ یعنی سوال یوں ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ عام ہو، خاص ہو، کوئی بھی انسان ہو، کیا وہ کمال واقعی تک پہنچ سکتا ہے؟ مقدمتاً عرض کروں کہ انسان کو اللہ نے کمال جو بنا کر بھیجا ہے، یعنی انسان گام بے گام ہر قدم کمال چاہتا ہے، ترقی پسند ہے۔ چھوٹے سے بچے کو پکڑیے، پوچھئے جو دوسری کلاس میں ہے کہ تو چاہتا کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں تیسری کلاس میں چلے جاؤں۔ در حقیقت وہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ میں چوتھی پانچویں کلاس میں جاؤں، یعنی اس کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دوسری کلاس والا بچہ اگر اچھے نمبر لے لے تو تیسری پار کروا کر اسے چوتھی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسان وہی چاہتا ہے، یعنی کمال پسند ہے اور کمال کی طرف ترقی پسند ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایک اسٹار والے پولیس سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہتا ہے میری کوشش یہی ہے کہ میں دوسرا اسٹار حاصل کر لوں۔ اسی طرح سے انسان گام بے گام ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ ترقی حاصل کرنے کے لیے انسان کو کہہ رہا ہے کمال واقعی چاہیے۔ تو اس ماہ مبارک رمضان میں اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، تم پر روزہ فرض کیا جا چکا ہے، جس طرح سے تمہارے سے پہلے والے امتیوں کو روزہ واجب کیا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ یعنی تقوی الہی اور متقی ہونا روزے کے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جو یہ عظیم فائدہ ہے کہ جو تقوی الہی حاصل ہونا ہے، یعنی متقی بننا ہے، یہ عظیم جو بہت بڑا فائدہ ہے، یہ فائدہ جو تقوی، خود تقوی ہے کیا چیز؟ بعض علماء تقوی الہی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، اس طرح سے معنی کرتے ہیں، یہ تقوی وقیا سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے خوف، ڈرنا۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ روزہ رکھو تو خوف پروردگار حاصل ہوگا، اللہ سے ڈرو گے۔ جب اللہ سے ڈرو گے، وہ کام کرنے سے بچو گے کہ جس سے اللہ کے یہاں، اللہ کے سامنے شرمسار ہونا پڑے، یعنی وہ کام سے بچ جاؤ گے جس سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ جیسے کہ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اپنی حیات طیبہ میں کہ محض عالم در محضر خداست، یعنی یہ پوری دنیا اللہ کے محضر میں ہے، اللہ کے حضور ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ در محضر خدا معصیت نہ کنید، اللہ کے محضر میں، اللہ کے حضور گناہ نہ کریں۔ اب دیکھیے یہ تقوی الہی کا جو یہ معنی ہے، تقوی کا لفظ تقوی کا یہ معنی ہے، اسے عربک اصطلاح میں کہتے ہیں انفعال، یعنی رک جانا،
روکنا، یعنی تقوی کا معنی یہاں پر رک جانے کے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بچا لینے کے ہیں، یعنی خوف پروردگار، یعنی ہم ایسا کوئی فعل انجام نہ دے جسے اللہ کے سامنے ہمیں شرم محسوس ہو، بچ جانے کے معنی میں ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر ہم روزہ رکھ لیں، یعنی روزے دار بن جائے تو تقوی الہی حاصل ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ماہ مبارک سے پہلے کے گناہوں کا کیا ہوگا؟ ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو دیگر ماہ گزرے ہیں، شعبان، اس سے پہلے رجب، ان مہینوں میں جو انسان گناہ کیا ہے، کیا وہ گناہ باعث شرم نہیں ہے؟ کیا وہ گناہ رکاوٹ نہیں ہے اسی تقوی الہی کے اخذ کرنے کے لیے؟ تو یہاں پر پیغمبر اکرم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کا نام رمضان اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تم اس مہینے کے فیوز کو حاصل کر لو، اس مہینے میں جو فیض ہیں، جو اس مہینے کے جو بھی اعمال ہیں انجام دو، اس مہینے میں اس قدر اعمال انجام دو، اتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ تو اللہ خود اس ماہ مبارک کی برکت سے تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث شریفہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا رمضان المبارک کے سلسلے میں کہ سمی رمضان، نام اس مہینے کا رکھا گیا ہے، انما سمی رمضان، ماہ مبارک رمضان کا نام رمضان اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں، یعنی رمضان، خود یہ لفظ رمضان میں دیکھیے گا، رمضان لیا گیا ہے، یہ رمضان دیکھیے عربک گرامر میں ہوتا یہ ہے، پہلے ایک مصدر ہوتا ہے، یعنی کچھ کلمہ، ایک کلمہ چھوٹا سا کلمہ ہوتا ہے جس سے پھر کلمے صادر ہوتے ہیں، کلمات صادر ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر لفظ عالمہ، علم، علم سے پھر عالم، معلوم، یہ سب چیزیں پھر اسی علم سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کس سے صادر ہوا ہے؟ یہ رمضان رمضان سے صادر ہوا ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ شدت کی گرمی، یعنی اتنی شدت کی گرماہٹ جس سے جل جائے، یعنی اتنی گرمی شدت کی جو جلا دے، رمضان اس کو کہتے ہیں، اور رمضان اسی ریشے سے لیا گیا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کہ انما سمی رمضان، نام جو رکھا گیا ہے رمضان اس لیے رکھا گیا ہے لأن، اس لیے کہ رمضان یرمد الذنوب، یرمد الذنوب، اس رمضان میں تمام گناہ جل جاتے ہیں۔ اب یرمزو اسی رمضان سے ہے، یعنی رمضان بھی اسی رمضان سے، یرمیدو، یرمیدو کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، یعنی جلا دیا جاتا ہے، جلا دے گا کس کو؟ ذنوب، یعنی گناہ جل جاتے ہیں، اتنی شدت ہے اس گرماہٹ میں اس رمضان میں کہ جس سے گناہ جل جاتے ہیں، یعنی گناہ ماہ مبارک رمضان میں جل جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ روزوں کا تقوی الہی ہے۔ تقوی الہی کا علماء نے کیا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی علماء نے کیا ہے؟ معنی ہے انفعال، یعنی کیا؟ رک جانا، معنی انفعالی، یعنی کیا ہے؟ بچ جانا۔ کس سے بچنا؟ یعنی ہر وہ فعل انجام دینے سے جس سے اللہ کے حضور شرم محسوس ہو، یعنی ماہ مبارک رمضان میں آنے کے بعد گناہ سارے معاف ہو جانے کے بعد اب انسان کو چاہیے بچ جائے، کس سے؟ ہر وہ فعل سے جس سے اللہ کے حضور شرم کا باعث بن جائے۔ اب آئیے یہاں پر ایک معنی یہ ہوا، دوسرا معنی استاد شیخ مطہری، عظیم ہستی ہے، ایران کی مفکر ہیں، بہت بڑی عظیم ہستی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انفعال صرف معنی رکھا جائے، رک جانا معنی رکھا جائے تو وہ تقوی الہی کا معنی محدود ہو جائے گا، یعنی کمپلیٹ معنی نہیں ہے، ناقص معنی ہے۔ پھر کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں انفعال کے ساتھ ساتھ معنی فعالیت بھی ہونا چاہیے، یعنی رکنے کے ساتھ ساتھ ایسے کام بھی ہونے چاہیے جس سے انسان واقعی کمال تک پہنچے۔ وہ کام دیکھیے، انسان ترقی پسند ہے، یعنی گام با گام حسنات کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلے جائے تاکہ قرب پروردگار حاصل کر لے۔ اب اتنا قرب پروردگار حاصل کر لے، اب دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھنے کا فائدہ تقوی الہی اختیار ہو، تقوی الہی حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر شیخ مطہری کہتے ہیں قرب پروردگار حاصل کرنا ہو تو صرف تقوی الہی کا معنی انفعال نہیں بلکہ فعالیت بھی ہونا چاہیے، یعنی کام بھی کرے، نیک کام بھی کرے، رک جائے برے کاموں سے اور نیک کام کرتے چلے جائے۔ کتنا نیک
نیک کام کرے، تقوی الہی حاصل کرتے چلے جائے. اتقوا اللہ، پر اللہ خود فرما رہا ہے، واتقوا اللہ سورہ حجرات میں کہہ رہا ہے تقوی الہی کو اختیار کرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون، اس لیے کہ شاید تم رحم کر، جس پر اللہ رحم کرتا ہے ان کے زمروں میں آ جائے. یعنی لطف پروردگار، رحم پروردگار جن پر ہوتا ہے ان کے دائرے میں ہم آ جائیں. یعنی روزہ رکھو تو متقی بن جاؤ گے، اور متقی بننا ہے یعنی تقوی الہی اختیار کر لینے کے بعد اللہ کے لطف و کرم کے دائرے میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے ان للمتقین مفازا، اور صاحبان تقوی الہی کے لیے ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یعنی کمال بشر یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے، تقوی الہی اختیار کر لے. تو پس نتیجہ یہ ہوا جو ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے گا وہ تقوی الہی اختیار کرے گا، اور جو تقوی الہی اختیار کر لیتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے، اللہ اسے رحم و کرم کرتا ہے، لطف پروردگار کے دائرے میں آ جاتا ہے. اور جو لطف پروردگار کے دائرے میں آ جاتا ہے، متقین میں جو ہو جاتا ہے، وہی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے. اور یہ سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کا مقدمہ ابھی سازگار ہے، ابھی حالات پوری طرح سے سازگار ہیں. اللہ کھلم کھلا یعنی آشکار طریقے سے بات رکھتا ہے. کوئی بھی بات ہو، اللہ یہاں تک کہ پہلی رات جو قبر میں جیسے ہی انسان جاتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر بھی جو ایگزام ہوگا، امتحان ہوگا، یہ سوالات ہوں گے. ایک دم آشکار واضح طریقے سے اللہ یہاں پر بھی جو کامیابی کی سیڑھیاں ہیں اس کا مقدمہ کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان ہے جس کے ذریعے سے انسان قرب الہی حاصل کر لیتا ہے. کتنا قرب الہی حاصل کرتا ہے؟ جناب موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام اللہ کے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ سے بات کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ سے ہم کلام ہوتے وقت جناب موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ، میں تیرا ہم کلام ہوں، تو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، بھلا کوئی اتنی قرب حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی ہے جو مجھ جیسی قربت حاصل کیا ہو تجھ سے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ سن، اے موسیٰ یہ جو تیری اور میری ہم کلامی ہے اس کے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، 70 پردوں کا فاصلہ ہے. یعنی جناب موسیٰ سے جو اللہ ہم کلام ہوتا تھا، کتنے پردوں کا فاصلہ ہے؟ 70 پردوں کا فاصلہ ہے. اور موسیٰ سن، تو اب جناب موسیٰ غور سے سنتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ یہ شخص ایسا بھی ہے، انسان کچھ ایسے بھی ہیں جن سے میں ہم کلام ہوتا ہوں، جن سے میں اتنی قربت میں ہوتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا، ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوتا. تو جناب موسیٰ پوچھتے ہیں پروردگار وہ کون انسان ہے؟ میں کلیم اللہ ہوں، میں تو سے ہم کلام ہوتا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ کوئی پردے کا فاصلہ نہ ہو؟ ہاں ایسے بھی انسان ہے. وہ کون ہے؟ کہ وہ انسان روزے دار ہے. جو روزے دار ہوتا ہے اللہ اسے اتنی قربت، یعنی انسان اللہ سے اتنی قربت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کوئی بھی پردے کا فاصلہ نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. خود خدا کہتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی جو بھی روزہ رکھتا ہے، یعنی روزہ میرے لیے ہے تو میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. یعنی اللہ خود اس روزے دار کی جزا بن جاتا ہے. کچھ ہی اعمال ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جس کے ثواب کے سلسلے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے احادیث کے ذریعے سے یا احادیث قدسیہ کے ذریعے سے کہ جس کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتا. ان میں سے ایک سب سے بڑی عبادت وہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی ہے کہ جس کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی اس کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتا کہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، اخلاص اس میں پایا جاتا ہے. اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنا خلوص ہوتا ہے. اللہ کے سلسلے میں دوسری بات میں دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ کو کہا جاتا ہے بہترین شریک ہے.
اللہ بہترین پارٹنر ہے. بزنس میں کیا ہوتا ہے, تجارت میں کیا ہوتا ہے, پارٹنرشپ اگر کوئی ہو تو جتنا منافع آتا ہے, جتنا پروفٹ آتا ہے, بینیفٹ میں آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں. اگر 50% کے اگر پارٹنرشپ ہو تو شریک ہو تو آدھا آدھا پیسے بانٹ لیا کرتے ہیں. لیکن اللہ بہترین شریک ہے. اگر کوئی اعمال انجام دے رہا ہے, اللہ کے لیے دے رہا ہے, ذرہ برابر بھی شرک آ گیا. کوئی آ رہا ہے, اس کو دکھا دیا, نماز پڑھ رہا ہے, اپنی نماز ہوتی ہے. اگر کوئی آ رہا ہے, احساس ہوا کوئی دیکھ رہا ہے, نماز میں خلوص بڑھ جاتا ہے, تو اللہ کہتا ہے میں بہترین شریک ہوں, میں بہترین پارٹنر ہوں. تو نے اسے اپنی عبادت میں شامل کر لیا ہے تو میرے لیے نہیں, اب ساری نماز اس کے لیے پڑھ لے. اللہ بہترین پارٹنر ہے, بہترین اللہ جو ہے شریک ہے. اب روزوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شرک بہت کم پایا جاتا ہے. نہیں معلوم ہوتا کہ انسان جو روزے میں ہے وہ واقعا روزے میں ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھپ کے پانی پی سکتا ہے, اس لیے کہ چھپ کے کھانا کھا سکتا ہے, باہر آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. لیکن یہ اخلاص والا روزہ وہی روزہ ہے کہ انسان معلوم نہیں ہوتا کون روزے میں ہے کون نہیں ہے. جو واقعی روزے دار ہے, یعنی اخلاص سے بھرا ہوا ہوتا ہے, وہ انسان جو روزے سے ہوتا ہے اللہ اسے اتنا قریب کر لیتا ہے, کوئی پردے کا پھر فاصلہ نہیں ہوتا. تو بس آخر میں دعا گو ہوں کہ پالنے والے پروردگار جو کہ تو نے موقع عنایت کیا ہے اس عظیم مہینے میں شامل ہونے کا, میرے اللہ اس کے تمام برکات سے ہمیں مزین فرما. پالنے والے پروردگار اس لیے کہ اب تیری توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. امام رضا علیہ السلام کے جوار میں ہوں کہ مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد ایک دعا ہے جو زیارت کی مخصوص دعا ہے. اس میں ایک جملہ ہے کہ جملہ ہے کہ یا سیدی لا تحمد یا سیدی الا بتوفیق منک, اے میرے سید تیری حمد ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ کہ تجھ سے توفیق ہو. یعنی بس یہ دعا ہے کہ پالنے والے پروردگار تیری توفیق کے بغیر ہم سے کوئی عمل سرزد نہیں ہو سکتا. میرے اللہ اب تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ اس عظیم مہینے میں ہم عظیم مہینے کے برکات سے فیضیاب ہو سکے. پالنے والے پروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے وقت کے امام کو خوشنود فرما. پالنے والے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.